اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، رواہ حاکم۔ کتنی دیر بات کریں؟ محترم علماء کرام، باگل کوٹ کے معزز سامعین اور عزیز طلبہ، مجھے جس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ حالات حاضرہ میں اسلام کا پیغام نوجوانوں کے نام، مولانا کہہ رہے ہیں 1.25 گھنٹہ بات کریں، میں اتنی لمبی بات تو کر نہیں پاتا ہوں۔ بہرحال ہم کوشش کریں گے کہ اپنی ساری بات آپ کو پوائنٹ وائز بتائیں۔ اچھا، یہ تقریر جو ہے نا، یہ ایک نظریاتی تقریر ہے۔ نظریاتی سمجھتے ہیں؟ مطلب یہ ایک میرا آئیڈیا ہے، آپ اس سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ اس کو 100% مانیں، یہی مسئلہ کا حل ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، کچھ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں، کچھ ریڈیوس کر سکتے ہیں، ساری چیزیں پاسبل ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، یہ عنوان جو رکھا ہے، یہ جو بگڑتا ہوا ماحول ہے، ایسے ماحول میں شارٹ پہ بتا رہا ہوں، یہ بگڑتے ہوئے ماحول میں ہم دیندار کیسے رہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہم اسلام کے بارے میں ثابت قدم رہیں۔ نمبر 3، جو باہر کی دنیا ہم کو کنفیوز کرتی ہے یا ہم خود اپنی کم علمی یا اسمارٹ بننے کی وجہ سے کنفیوز ہوتے ہیں، اس کو کیسے حل کیا جائے، تو ایک ایک بات کریں گے۔ اور چونکہ یہ ایک نظریاتی تقریر ہے، لہذا آپ جتنا ہمارا ساتھ دیں گے، جتنا غور سے سنیں گے، اتنا زیادہ ہم اپنی بات آپ کو سمجھا پائیں گے۔ تو آپ یہ امید نہیں لگائیں کہ یہ وہ ویسی تقریر ہوگی کہ آپ جھومتے بھی رہیں اور سمجھتے بھی رہیں، یہ پاسبل نہیں ہے۔ آپ کو ہر حال میں ایک ایک بات کو سمجھنا ہے، اور میں آپ کو سمجھانے کے لیے آیا ہوں انشاءاللہ۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس حالات میں، جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہم پوری دنیا کو سامنے رکھ رہے ہیں اور بھارت کو اسپیشلی رکھ رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے۔ اسلام پر جو لوگوں کے اعتراضات اٹھتے ہیں، وہ نوجوانوں کو بہت اندر سے شیک کرتے ہیں، ہلاتے ہیں۔ لہذا پہلی چیز حالات حاضرہ میں کہ ہم ان اعتراضات پر سنجیدگی سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ ایک بہت بڑا ٹاپک نہیں ہے۔ اگر آپ کوشش کریں اور محنت کریں، واقعی میں وہ نوجوان جو اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ 10 سے 12 گھنٹے کے لیکچرز آپ کو وہ سارے سوالات کے جوابات اطمینان بخش دے سکتے ہیں۔ ایک میں مثال دیتا ہوں تاکہ میں بات اپنی سمجھا سکوں۔ سوشل میڈیا پہ آتا رہتا ہے، لوگ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ کافر جہاں ملے ان کو کیا کر دو، قتل کر دو۔ آتا رہتا ہوگا آپ کے پاس بھی۔ قرآن مجید نے یہ سورہ توبہ کی آیت ہے، اور ایک دم صحیح لکھا ہوا ہے کہ جہاں بھی کافر ملے اس کو قتل کر دو۔ سوال یہ ہے کہ 750 سال تک جس دیش میں مسلمانوں نے سطح پر قبضہ رکھا،
حکومت رہی، اگر یہ آیت کا وہی معنی سمجھتے جو آج تم سمجھ رہے ہو تو آج تم اعتراض کرنے والے موجود ہی نہیں رہتے، 750 سال میں صاف کر دیتے۔ اگر اس آیت کا یہی مطلب تھا کہ جہاں کافر ملے مار دو، تو 750 سال جو آدمی دلی کے سطح پر بیٹھا رہا اس کے لیے یہ کام بہت آسان تھا، آج اعتراض کرنے والا کوئی موجود نہیں ہوتا۔ پہلا جواب دے رہا ہوں۔ دوسرا، جب دو دیشوں میں لڑائی ہوتی ہے یا نہ لڑائی ہو کر کے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کرفیو لگ جاتا ہے، تو پولیس کمشنر ایک آرڈر پاس کرتا ہے، شوٹ شوٹ ایٹ سائٹ۔ سنا ہے یہ لفظ؟ جہاں جب فساد ہو جاتا ہے، جہاں جو ملے کرفیو کی مخالفت کرتے اس کو شوٹ کر دو۔ اب ایک باہر کا آدمی آیا اور اس نے کہا صاحب یہ تو دیش کا عجیب قانون ہے، جو آدمی جہاں ملے وہاں شوٹ کر دیں۔ یہ آپ دیکھیں کہ یہ قانون وقتی طور پر اس علاقے کے لیے بنایا گیا ہے جہاں پر فساد ہو گیا ہے۔ یہ بھارت کا آئین یا بھارت کا سموِدھان نہیں ہے کہ جہاں جو ملے اس کو شوٹ کر دو۔ ایسے ہی یہ جو آیت ہے قرآن کریم کی، یہ جنگ کے ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے معاہدہ توڑا اور جنگ کا لحاظ جس لحاظ سے کرنا تھا نہیں کیا، اس پر اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں نے آپ سے معاہدہ توڑا ہے وہ جہاں ملے وہاں ان کو قتل کر دو۔ اب یہ بات کلیئر ہوئی، لیکن آپ بھی پریشان ہیں کہ ہاں آیت میں تو لکھا ہوا ہے کہ جہاں کافر ملے وہاں مار دو۔ تو سب سے پہلا حالات حاضرہ میں نوجوانوں کو پیغام یہ ہے کہ اسلام پر جو اعتراضات ہیں اور وہ تھوڑے سے ہیں، اگر آپ دلچسپی رکھیں گے، میں نے خود ان سارے اعتراضات پر پوری کتاب لکھی ہے، اسلام پر اعتراضات اور اس کے جوابات۔ تو اگر کسی کو چاہیے گا آپ بولیں گے میں آپ کو بھیج دوں گا، یا کوئی آنے والا ہوگا 10-20 کاپی آپ بولیں گے میں اس کو بھیج دوں گا۔ جتنے بھی اعتراض ہیں پوری دنیا کے، وہ سارے کے سارے اس میں نوٹڈ ہیں۔ اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے تو نماز و روزہ تو کرتے رہیں گے لیکن اندر سے ہلتے بھی رہیں گے۔ تو کنکریٹ مسلمان بننے کے لیے یہ پہلا پیغام ہے۔ میں اپنی بات سمجھا پایا؟ آئیے دوسری چیز، یہ جو دور ہے جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، میں 500 گروپ کے واٹس ایپ کا ممبر ہوں۔ کتنے؟ 500۔ پوری دنیا سے مختلف قسم کے ویڈیوز، آڈیو، سوالات آتے رہتے ہیں۔ اس میں جو تھوڑے موڑے بھی پڑھے لکھے ہیں وہ جب سوال کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مولانا صاحب قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ ایک عالم کہہ دیتا تھا یہ مسئلہ ایسا ہے، عوام کیا کرتی تھی؟ اس پر عمل کر لیتی تھی۔ آج ایسا ماحول نہیں ہے۔ نوجوان 16-17 سال کا بچہ بولتا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو بات آپ نے بتائی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ لہذا علماء کی ذمہ داری نوجوانوں کی بڑھ جاتی ہے۔ اچھا پرابلم کیا ہے؟ ہم مدارس سے جب پڑھ رہے ہیں، مدارس والے بتاتے ہیں یہ مسئلہ در مختار میں لکھا ہے۔ در مختار فقہ کی کتاب ہے، حدیث کی کتاب نہیں ہے۔ سامنے والا سوال کیا کرتا ہے کہ مولانا صاحب حدیث بتائیے، مولانا صاحب قرآن کی آیت بتائیے۔ لہذا حالات حاضرہ میں دوسرا بڑا پیغام یہ ہے کہ علماء حضرات خاص کر ممبر سے، علماء حضرات خاص کر تقریر جب کریں تو قرآن حدیث کے حوالے سے بات کریں۔ اگر حوالے سے جیسے واٹس ایپ چلا رہے ہیں، لوگ پاس کر رہے ہیں میسج، تو آپ جب تک حوالہ نہیں دیں گے تب تک بات نہیں سمجھ میں آئے گی، اور نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ کے بارے میں
نوجوان یہ سمجھے گا کہ مولانا صاحب بول تو رہے ہیں لیکن اس بات پر ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ چیز نہیں جانی چاہیے. قرآن کریم بھی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، جب اللہ تعالیٰ کی آیتیں ان کے سامنے ذکر کی جاتی ہیں، لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اللہ کے بندوں کی تعریف کی گئی ہے. عباد الرحمن سے شروع کیا گیا ہے کہ یہ وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ جن کے سامنے جو بات کہہ دی جائے وہ اندھے بہرے لنڈے لوڈے کی طریقے سے قبول کر لیں. یہ اچھے لوگوں کی پہچان نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ نوجوان آپ سے جو مطالبہ کر رہا ہے وہ قرآن کے تحت کر رہا ہے. آپ کو ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ تم بے ادب ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے، تم گستاخ ہو. یہ سب کی وجہ کیا ہے کہ ہم کو جواب نہیں معلوم ہے. اگر ہم کو ایکچولی حقیقت میں اس کا جواب معلوم ہو تو ہم کھٹ سے کیا کر دیں گے؟ ہم حدیث پیش کر دیں گے، ہم صحابہ کا قول پیش کر دیں گے، ہم قرآن کی آیت پیش کر دیں گے، ہم کم سے کم تابعی کی کوئی بات نقل کر دیں گے. لیکن یہ سب باتیں نقل نہ کر کے صرف آپ ایسی کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں جو کتابیں خود حوالے کی محتاج ہیں. ابھی میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو. ہم نے آخر میں کیا کہا؟ رواہ حاکم. کیا کہا؟ رواہ حاکم. مستدرک حاکم کی روایت ہے، صحیح روایت ہے. یہ بات جب آپ بولیں گے تو آپ کے دل کو اطمینان ہوتا ہے. لہذا اندھے بہرے ہو کر کے آپ کسی کی بات پر نہ آ جائیں، بلکہ اپنے اندر یہ نوجوان خاص کر کہ صفت پیدا کریں کہ حق جہاں بھی ملے گا اگر وہ مدلل ہوگا تو ہم کیا کر لیں گے؟ قبول کر لیں گے. یہ دوسرا پیغام ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے. میں اس لیے اس کو پوائنٹ وائز بات کر رہا ہوں کہ آپ کہیں اٹھے بیٹھیں تو آپ بھی کیا کر سکیں؟ سمجھا سکیں، بات کر سکیں. تیسری چیز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، معلوم نہیں آپ، ایک ٹاپک ہے پریفرنس آف دا دین. دین میں کون سا کام کس وقت کیا جائے، ترجیحات دین جسے کہتے ہیں. ڈاکٹر یوسف قرضاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے پوری اس پر کتاب لکھی، ترجیحات دین، عربی میں لکھی. پاکستان کے کسی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا. کتاب اتنی اچھی تھی کہ میں اپنے خرچے سے میں نے اس کتاب کو چھپوایا. میں پریکٹیکلی آدمی ہوں، میں صرف تقریر والا نہیں ہوں. کہ یہ کتاب مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ کون سی چیز پریفرنس ہے، کس چیز کو ہم ایشو بنائیں، کس چیز کو ایشو نہیں بنائیں. ابھی مثال کے طور پر کرناٹک میں اڈپی اور مانگلور میں جو حجاب کا مسئلہ اٹھا، کیسے اٹھا حجاب کا مسئلہ؟ اگر اس مسئلے کو اسی سطح پر، کالج کی سطح پر حل کرتے تو سپریم کورٹ تک معاملہ نہیں جاتا. کرناٹک کا ہائی کورٹ ہمارے خلاف ججمنٹ نہیں دیتا. لیکن یہ بات نہ سمجھ پا کر کے کہ یہ بات ہم کو ایشو بنانے کے لائق ہے نیشنل لیول پر یا نہیں، ہم نے اس کو ایشو بنا دیا اور پورے بھارت کے مسلمانوں کو ایک پریشانی میں لا کر کے کیا کر دیا گیا؟ مبتلا کر دیا گیا. یہ کیوں؟ کیونکہ یہ بات نہیں معلوم ہو پائی کہ یہ ایشو بنانے کے لائق ہے یا نہیں. تو یہ پیغام میں دینا چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں طے کریں کہ ایشو کیا ہے. ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب رفع الیدین کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے. ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں کرنا ہے، ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرنا ہے. سوال یہ ہے کہ یہ قیامت میں تم سے سوال ہوگا کہ تم نے رفع الیدین کیا یا نہیں کیا. ایسی چیز کو ہمارے نوجوانوں کو ایسی چیز میں بزی کر دیا گیا ہے کہ جس کا نہ یہاں سوال نہ وہاں سوال. اور آپ کے نزدیک سب سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ رفع الیدین کریں یا نہ کریں.
ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے کہ نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں، نماز تو ان کی بھی ہو جاتی ہے جن کو دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔ یہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، یہ یہودی میں جو مستشرقین ہیں، ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں، مستشرقین کا مطلب اسلامک اسکالر ہیں اور یہودی اور نصارہ۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں کو کیسے کدھر بزی کیا جائے، یہ وہاں سے ان کے تھنک ٹینک ایک چند لوگ ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 سے 10 آدمی، وہ پوری دنیا کو چلاتے ہیں مذہب کے لحاظ سے کہ کس بات میں ایسا کر دیا جائے کہ مسلمان ان چیزوں میں بزی ہو جائیں۔ لہذا اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے نوجوان کہ ہم جس مسئلے پر بحث کرنا چاہ رہے ہیں، جس مسئلے پر مولانا سے بار بار سوال کر رہے ہیں، واقعی میں یہ مسئلہ ضروری ہے یا غیر ضروری میں ہم بزی ہو گئے ہیں۔ ابھی انہی سے پوچھ لیجئے جو رفع الیدین کے بارے میں آپ سے بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ نماز میں فرائض کتنے ہیں؟ یہ نہیں معلوم ہے۔ حالانکہ فرض نہیں جانو گے، فرض ادا نہیں کرو گے، نماز نہیں ہوگی۔ رفع الیدین کسی کے نزدیک فرض نہیں ہے، کسی کے نزدیک افضل ہے، کسی کے نزدیک افضل نہیں ہے، بس فرق اس کا افضل اور غیر افضل کا ہے۔ لیکن آپ بزی کس میں ہیں؟ آپ اس ایشو میں بزی ہیں۔ ایک بچہ نماز پڑھنے آتا ہے، دیکھیے جیسے کبھی خاص کر سعودی میں ایسا بہت ہوتا ہے، 4 آدمی ایک روم میں رہتے ہیں، 2 آدمی نماز نہیں پڑھتے پابندی سے، 2 آدمی نماز پڑھتے ہیں، اب وہ دونوں ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں۔ یہ بچہ جو رفع الیدین کر رہا ہے یا جو نہیں کر رہا ہے، یہ ان کو بولتے ہیں کہ تم کو رفع الیدین کرنا چاہیے ورنہ گڑبڑ ہے، وہ بولتا ہے تم کو رفع الیدین نہیں کرنا چاہیے، گڑبڑ ہے۔ یہ دونوں کبھی ان دونوں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے جو کمرے میں سو رہے ہیں۔ جو آ گیا ہے مسجد اس کو چھیڑخانی کی جا رہی ہے، جو فرض نماز چھوڑ کر کے گھر میں لیٹا ہوا ہے اس کی چنتا حضرت کو ایک دم نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کس طریقے سے ہم بیوقوف بنائے جا رہے ہیں۔ ہمارا ریموٹ کس کے ہاتھ میں ہے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم دوسروں کے ریموٹ پر چل رہے ہیں۔ یہ بڑی سازش ہے کہ آپ کو غیر ضروری ٹاپکس میں مبتلا کر دیا جائے۔ لوگ سب آپ دیکھیں رمضان آتا ہے، غور سے سنیے گا، آپ اخبار اٹھا لیں، آپ نیوز دیکھ لیں، سوشل میڈیا، کوئز چلتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر کتنی تھی، اب اس پہ انعام رکھا جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہیں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، یہ اچھا کام نہیں ہو رہا ہے۔ یہ دن بھر تم کو بزی رکھنا ہے تاکہ تم اصل میں رمضان کی عبادت کر ہی نہیں پاؤ، ایسی کوئز میں الجھے رہو۔ یہ کوئز آپ کو کلاس میں بتائی جائے ٹھیک ہے، لیکن رمضان میں شروع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ جنرل نالج کو گین کرنے کا مہینہ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے۔ عبادت سے دور کرنے کے لیے اگر ہم ڈائریکٹ آپ سے بولیں کہ رمضان میں چلو ڈانس کا پروگرام کریں تو آپ کیا بولیں گے؟ ہمیں شرم آتی ہے، رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ وہ بات نہیں بولے گا شیطان۔ شیطان آپ کو اس ایسے انداز میں اس چیز سے ہٹائے گا جو مقصود الہی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آج کل بہت زیادہ لوگ جو ہے اسلامی نالج جہاں چاہیے وہاں چاہیے، یہ غلط ٹائم پہ اسلامی نالج ہو رہی ہے۔ لہذا ایسی باتوں کو مین بات کیا کہنا چاہتا ہوں کہ زندگی میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جس کام میں الجھایا جا رہا ہے یہ ایم ہے ہمارا، یہ مقصد ہے، یا یہ محض ہم کو ٹائم ہمارا برباد کیا جا رہا ہے۔ لہذا یہ آپ سے تیسری بات کہنا چاہتا ہوں۔ چوتھی بات، اس وقت ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ امت کو جوڑا جائے۔ اچھا، ہر آدمی اس میں جتنے بیٹھے ہیں، تھوڑا بھی اگر آپ کبھی دین کی بات کرتے ہیں
ہر آدمی کہتا ہے، غور سے سنی گئی جملہ، ہر آدمی کہتا ہے کہ مسلمانوں میں اختلاف بہت ہے۔ اچھا، جب سب لوگ کہہ رہے ہیں اختلاف بہت ہے تو اختلاف کر کون رہا ہے؟ بھائی سارے لوگ بول رہے ہیں کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق نہیں ہے، اختلاف ہے۔ جب بابو سب لوگ بول رہے ہو تو وہ اختلاف کر کون رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ وہ جو بول رہا ہے وہی کر رہا ہے، جو بول رہا ہے وہی کر رہا ہے، کیونکہ سب لوگوں کا، جیسے بات جملہ بولتے ہیں تاجر لوگ، مولانا صاحب ایمانداری سے آج کل تجارت کی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھا، جب سب لوگ بول رہے ہیں ایمانداری سے تجارت نہیں کی جا سکتی تو اب سارے فارمولے اسی کے تحت بنا دو۔ پیٹرول وہاں سے بھراؤ گے جو بڑا بے ایمان ہے، سامان وہاں سے خریدیں گے جو کم تولتا ہے، کیونکہ آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ بغیر بے ایمانی، اس کے باوجود تم کہتے ہو یہ صاحب پیٹرول وہاں بھرائیں گے، اس کی ناپ اچھی ہے، تو ایماندار کی قدر ہو رہی، اس کے باوجود بولتے ہو کہ صاحب آج کل بغیر بے ایمانی کے کام نہیں چلتا، اور خود جا رہے ہو اس پیٹرول پمپ پر جس کی ناپ صحیح ہے اور پیٹرول صحیح ہے۔ دیکھیں ہماری باتوں میں کس طریقے سے آپس میں تعداد ہے۔ تو یہ جو وقت کی ضرورت ہے، اتحاد ہے۔ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیے، آپ تقریر سے لیجیے، سب لوگ بولیں گے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو، متحد ہو جاؤ۔ مسلمانوں میں بہت اختلاف ہے، سوال یہ ہے کہ اتحاد کا کوئی طریقہ بتاؤ گے تب تو پبلک متحد ہوگی۔ آپ جائیے یوٹیوب پہ کہ کیسے اتحاد پیدا کیا جائے، وہ تقریر موجود نہیں ہے۔ اختلافات کی بہت سارے مضامین، آرٹیکلز، تقاریر بے شمار موجود ہیں، لیکن یہ کوئی بتا نہیں رہا ہے کہ بھیا اتحاد کیسے ہوگا۔ اس وقت آپ نوجوان اگر واقعی میں اتحاد چاہتے ہیں، میں 4 جملے بول رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ اگر یہ نظریہ قائم کر دیا جائے کہ ہم صحیح ہیں، تم بھی صحیح ہو سکتے ہو، کیا بول رہا ہوں؟ میں صحیح ہوں، آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں، تو اتفاق ہونے کے چانسز ہیں۔ دوسرا جملہ، میں صحیح ہوں، آپ غلط نہیں ہیں، یہ بولا جا سکتا ہے۔ میں صحیح ہوں، آپ غلطی کر رہے ہیں جو اجتہادی ہے، جان بوجھ کے نہیں کر رہے، اجتہادی غلطی آپ سے ہو رہی ہے۔ اگر ایسی باتیں آپ کریں گے تب عوام میں، امت مسلمہ میں اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ بٹے کتنا ہے آپ سب جانتے ہیں، ہر چیز اس وقت بٹی ہوئی ہے، جماعت بٹی ہے، جمعیت بٹی ہے، دارالعلوم بٹا ہے، مظاہر العلوم بٹا ہے، کون ایسا ہے جو بٹا نہیں ہے؟ اچھا، یہ بانٹنے والے کون ہیں؟ کوئی عوام نہیں ہے، سب پڑھے لکھے لوگ، سارے پڑھے لکھے لوگ۔ اگر یہ نظریہ قائم کر دیا جائے ہمارے نوجوانوں میں تو بہت حد تک ہم آپس میں متفق ہو کر رہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ نظریہ، ہم تقریر کیسے کرتے ہیں، ہم صحیح ہیں سب غلط ہیں، کبھی اتحاد ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور کم سے کم یہ بات جان لیں کہ جس بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ واقعی میں اختلاف کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ بھئی 4 امام ہیں، چاروں امام اہل سنت والجماعت میں داخل ہیں۔ یہ مسلک کا مسلک الگ چیز ہوتی ہے، فرقہ الگ چیز ہوتی ہے۔ نوٹ کر لیں، 2 الگ تو بول رہا ہوں۔ ایک مسلک ہوتا ہے، ایک فرقہ ہوتا ہے، دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بنیادی طور پہ مسلک ہمیشہ فقہی اختلاف کی بنیاد پر ہوتا ہے، کوئی رفع الیدین کرتا ہے، کوئی نہیں کرتا ہے، کوئی آمین زور سے بول، یہ سب فقہی اختلاف ہیں۔ یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ عوام ان کو پبلک میں ہم ذکر کریں، یہ اختلاف کا ٹاپک ہی نہیں ہے۔ اگر مسلک کے بجائے فرقہ ہو گیا ہے، فرقہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے شیعہ ایک فرقہ ہے، اہل سنت والجماعت ایک فرقہ ہے۔ فرقے میں کیا ہوتا ہے؟ عقیدے کا اختلاف ہوتا ہے۔ آپ
ایک چھوٹی سی مثال دے کر سمجھاتا ہوں. قرآن کریم جس کا اس میں کپڑے میں رکھتے اس کو کیا بولتے ہیں؟ جوزدان. کیا بولتے ہیں؟ جوزدان. یہ لفظ کس کا بنایا ہوا ہے اور کیوں بنایا ہوا ہے کبھی ہم نے اس پر غور نہیں کیا. غور سے سن لیں. آج شیعہ کا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم جو اہل سنت والجماعت کے ہاتھ میں ہے یہ مکمل نہیں ہے. یہ مکمل نہیں ہے. یہ فارسی لفظ جز عربی سے اٹھایا، دان فارسی سے لگایا. یہ لفظ بنایا گیا ہے کہ تم جس قرآن کو پڑھتے ہو یہ قرآن کا ایک حصہ ہے، کمپلیٹ قرآن نہیں. لہذا اس غلاف کا نام انہوں نے جوزدان رکھ دیا. آپ کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کیسا کیوں ہو رہا ہے. ہمارے بڑے والد صاحب آپ لوگ ہو سکتا کچھ لوگ جانتے ہو، مولانا ارشاد علیہ رحمۃ مبلغ دارالعلوم دیوبند، وہ کبھی بھی جوزدان نہیں بولتے تھے. وہ کہتے تھے نہیں اس کو غلاف کہو یا مصحف کہو، جوزدان نہیں بولو. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدے کے فرق کی بنیاد پر یہ لفظ آپ کو ڈال دیا گیا اور علماء سے لے کر عوام تک سب لوگ لفظ جوزدان استعمال کر رہے ہیں. ہمارا ان کا عقیدے کا اختلاف ہے. جب تک عقیدے کا اختلاف نہیں ہوتا ہے تب تک اختلاف نہیں کرنا چاہیے. مسلک فقہی اختلاف ہوتے رہتے ہیں. یہ ایک باشعور اور سوچنے والی امت کی علامت ہے. یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. ہوتا ہے صحابہ کے زمانے میں بھی ایک مسئلے پر ایک صحابی کا عمل ہے، دوسرے مسئلے پر دوسرے صحابی کا عمل ہے. یہ فقہی اختلاف ہے. تو کم سے کم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وقت کی ضرورت کون سے اختلاف کی ہے. اختلاف کہاں کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے. 3 جگہ اختلاف ہو سکتا ہے. جب تم بولو یہ چیز فرض ہے اور ہم بولیں فرض نہیں ہے، یہ اختلاف ہوا ہے. تم بولو حرام ہے میں بولوں حلال ہے، یہ اختلاف ہوا ہے. تم بولو یہ ان کا حق ہے میں بولوں حق نہیں ہے، تب اختلاف ہوا ہے. یہ بکیا چلر ہیں. لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ امت کو متحد کرنے کا طریقہ سیکھے، نوجوان سیکھے اور اس بات کا اٹھے جہاں بیٹھے وہاں پرچار بھی کرے. تقریر تو ایک وقت کے لیے ہوتی ہے، تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد سوڈا باٹل کی طریقے سے اس کا جوش ختم ہو جاتا ہے. اصل کیا ہوتی ہے جہاں آپ 2-4 لوگ کبھی ڈائننگ ہال میں بیٹھ کر کے، کبھی ڈھابے پہ بیٹھ کر، کبھی چائے کی دکان پر بیٹھ کر، یہ جو لگاتار گفتگو ہوتی رہتی ہے وہاں سے یہ میسج پاس ہونا چاہیے کہ امت میں اتفاق کیسے ہو. اس کے لیے میں نے وہ 3 جملے آپ کو کہا. ہم صحیح ہیں آپ بھی صحیح ہو سکتے ہیں. ہم صحیح ہیں آپ غلط نہیں ہیں. ہم صحیح ہیں آپ کی غلطی اجتہادی ہے. اب علماء کے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ مولانا صاحب اس کے مطلب باطل کو باطل نہ کہا جائے. کیونکہ شیطان جو ہے وہ بتاتا رہتا نا کہ مولانا صاحب تو صحیح بات کر رہے ہیں لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہو گیا کہ کسی بھی غلط کو غلط نہ کہا جائے. نہیں، غلط کو غلط کہا جائے. اس کا بھی آپ کو ایک فارمولہ بتا دیتا ہوں. جب جمہور امت کسی کو غلط کہنے لگے تو آپ ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے. جیسے سب لوگ مل کر کہہ رہے ہیں کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں، اب آپ ان کے ساتھ دے دیں. یہ جمہور کا فتویٰ ہے. 1973 میں جو اجماع ہوا، اجماع بہت کم ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے لے کر کے 1973 تک زیادہ سے زیادہ 3 یا 4 مسئلے میں اجماع. اس میں سے ایک اجماع 1973-74 میں ہوا ہے جب پاکستان کے پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھے. انہوں نے پوری دنیا کے علماء کو بلا کر کے یہ بتایا کہ آپ لوگ فیصلہ کرو کہ قادیانی کو مسلمان کہنا ہے یا نہیں کہنا ہے. سب نے مل کر کے کہا اب آپ یہ باطل ہے نا، آپ شامل ہو جائیں.
لیکن ایک آدمی کو چند لوگ کہہ رہے ہیں صحیح ہے، چند لوگ کہہ رہے ہیں غلط ہے، آپ اپنی آخرت نہیں خراب کریں۔ ایک بات اور کہتا ہوں، میں نے بھائی صاحب کو گالی نہیں دی، قیامت میں یہ سوال ہوگا کہ آپ نے ان کو گالی کیوں نہیں دی؟ سوال کس سے ہوگا؟ جو گالی دے گا۔ تو آپ ایسی بات ہی کیوں کریں کہ قیامت میں روک کر کے پوچھا جائے کہ بھیا رکو، اور یہ جو تم نے فلاں فلاں کو باطل کہا ہے اس کے بارے میں آج بتا کر کے جاؤ کہ کیوں کہا ہے۔ اللہ سے ڈسکس کرنا ہے۔ بڑے دل گردے کی بات ہوگی نا کہ ایک طرف رب ہوگا اور دوسری طرف آپ ہوں گے اور آپ بحث کریں گے اللہ سے۔ ایسا کیسے ہے؟ ہم لوگ ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں، باہر سے جب آتے ہیں، جو آدمی کسٹم کا سامان لیے رہتا ہے، مثال دے رہا ہوں، جو آدمی کسٹم کا سامان لیے رہتا ہے اس کو پولیس والے، کسٹم والے روک کے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کسٹم کا سامان ہے، کسٹم پے کیجیے۔ ہم کسٹم کا سامان ہی نہیں لائے تو پولیس والے نے آج تک نہیں پوچھا کہ آپ کسٹم کا سامان لائے کیوں نہیں۔ یہ تو سوال اس سے ہوگا جو کسٹم کا سامان لے کر آیا ہے۔ لہذا اگر آپ اپنی آخرت بچانا چاہتے ہیں تو کسی بھی ایسے آدمی کو اگر آپ غلط کہیں گے جس میں اختلاف ہے تو ایسی شکل میں نتیجہ نکلے گا کہ قیامت میں آپ کو جواب، ٹھیک ہے آپ جواب دے لیں وہاں، بڑی اچھی بات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قیامت میں روک کر کے فرشتہ کہے رک جاؤ، تم سے کچھ سوال جواب ہے۔ آپ نے فرمایا جس کو روک لیا گیا وہ پھنس گیا۔ لہذا کسٹم کا سامان لے کے جاؤ ہی نہیں قیامت میں کہ وہاں پہ روک کر کے پوچھا جائے کہ چیک کراؤ تمہارا کسٹم کیا ہے۔ لہذا اختلافات کو ہوا دینے کے بجائے اختلاف کو کم کرنے کی فکر کریں۔ بات میری سمجھیں؟ اچھا، نوجوانوں کے لیے ایک پیغام یہ بھی ہے، کیونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ جو یوٹیوب ہے، یہ جو نیٹ ہے، یہ جو فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ ایک سمندر ہے جس میں کھارا پانی، میٹھا پانی، گندا پانی، اچھا پانی سب موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہاں سے کیا چیز کلیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر یہ صلاحیت نہیں ہوگی تو خوب کنفیوز ہوں گے اور دوسروں کو بھی کنفیوز کریں گے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صاحب نے یوٹیوب پر ایک حدیث نکالی، حدیث ایک دم صحیح ہے، سیاست کی حدیث ہے۔ حدیث یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کی گیس خارج ہوئی اور آواز نہیں آئی اور بدبو نہیں آئی تو وضو نہیں ٹوٹا۔ اب انہوں نے دیکھ لیا، دیکھ کر کے اپنی بوڑھی امی کو بتا دیا، اور وہ ہمارے رشتہ دار ہیں، ان کا نام نہیں لے رہے، وہ بھی تقریر سنتے ہیں۔ انہوں نے اپنی امی کو بتا دیا۔ اب امی 3 سال سے لگاتار وہ ایسا کرتی رہی کہ نہ آواز آئی ہے نہ بدبو آئی ہے، لہذا وضو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں پہنچا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری بیٹی نے یہ حدیث نکال کے بتائی ہے اور 3 سال سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو بلایا، ہم نے کہا کہ آپا آپ نے حدیث، ہم نے کہا نکالا حدیث صحیح ہے، وہ غالباً مسلم شریف کی روایت ہے۔ ہم نے کہا کم سے کم یہ معلوم کر لیتے کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ ہر آدمی سوشل میڈیا سے ایک بات پکڑ لیا اور سپر مارکیٹ کا بورڈ لگا دیا کہ ہمارے پاس سپر مارکیٹ ہے۔ ایک حدیث سے سپر مارکیٹ نہیں لگتی بھائی، میل ملانا پڑتا ہے تب مال بنتا ہے۔ کچھ بھی نہیں، ایک حدیث مل گئی تو اس کا جواب کیا ہے، ورنہ آپ بھی کنفیوز ہو جائیں گے۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول مجھے ہر وقت ایسا محسوس ہوتا رہتا ہے کہ گیس پاس ہو رہی ہے، گیس پاس ہو رہی ہے، یعنی ہر وقت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علاج کے طور پہ بتایا کہ تم اس وقت تک وضو نہ کرو جب تک آواز نہ آوے اور بدبو نہ ہو۔ تم نے اٹھا کر کے کامن بتا دیا۔ تو اگر فلٹر کرنے کی صلاحیت نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ نکلے گا
کہ یوٹیوب سے جو بھی معلومات آپ لیں گے برباد زیادہ ہوں گے، کام کی باتیں نہیں ہوں گی۔ اچھا، اب کیسے دماغ لگایا جائے بھیا یہ صحیح بول رہا ہے یا غلط بول رہا ہے؟ دو چیزیں اگر ہیں تو تھوڑا سے صبر کر کے معاملے کو حل کریں۔ پہلا، وہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ عقل کے خلاف ہے۔ نمبر ایک، جو بات کہی جا رہی ہے وہ فطرت کے خلاف ہے۔ دونوں کی مثال دیتا ہوں، گھبرائیے گا نہیں، یہ جو مثال دے رہا ہوں آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں جو غلط ہے۔ میں نے 15 سال پہلے ایک جگہ تقریر میں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو مشہور ہے کہ وہ بڑھیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا ڈالتی تھی، یہ واقعہ غلط ہے، ٹوٹل جھوٹ ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار اتنے بڑے بڑے مولانا سب لوگ بولتے ہیں، دیکھیے کیسے غلط ہے۔ اگر ہم کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس راستے پر روزانہ ہم پر کچرا ڈالنے والا ایک آدمی موجود ہے اور میری اتنی طاقت نہیں کہ میں اس کو روک دوں، تو مجھے اسی راستے سے روزانہ آنے کی ضرورت کیوں ہے؟ آپ راستہ بدل لیجیے۔ اگر آپ یہ بول رہے ہیں کہ روزانہ اس راستے، اور جو لوگ عمرہ کرنے حج کرنے جاتے ہیں وہ بتاتے ہیں دیکھو یہ بڑھیا کا گھر ہے جہاں سے ٹوٹل جھوٹ بول رہے ہیں، ٹوٹل جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کیریکٹر ہے، جو اخلاق ہے، کیوں آپ یہ پسند کریں گے کہ ہونا کر کو اس راستے سے جانا اور بڑھیا کچرا ڈالنا؟ یہ نبی کا اخلاق ہے۔ آپ نے جو بات کہی وہ نبی کے اخلاق کے بعد ہے، لیکن آپ بچپن سے سنا رہے ہیں ہم، تو میرا کہنا ہے کہ جب کوئی بات عقل کے خلاف ہو تو فوراً اس کو جو ہے نا پرچار یا اپنا نظریہ نہ بنائیں، بلکہ اس پر غور و فکر کریں۔ دوسری وجہ اسی واقعے میں، اچھا یہ مکے کا واقعہ ہے، کہاں کا واقعہ ہے؟ مکے میں نماز جماعت سے فرض نہیں ہے۔ اس بڑھیا کو کیسے معلوم ہو جاتا تھا کہ اب اللہ کے رسول آنے والے ہیں اور چلو کچرا ڈال دو؟ بھئی اگر نماز فرض ہوتی جماعت سے تو آئیڈیا لگ جاتا ہے کہ نماز میں تو ہر حال میں آئیں گے، 10-15 منٹ ادھر ادھر ہوگا۔ نماز ہی نہیں فرض ہے مکے میں جماعت سے، تو بڑھیا کو کیسے معلوم ہو پایا کہ یہ اب گزرنے والے ہیں چلو کچرا ڈالو؟ عقلی لحاظ سے بھی کسی لحاظ سے واقعہ صحیح، اور کہیں نقل نہیں ہے، سب نے واقعہ بیان کیا ہے کتابوں میں، بڑے بڑے علماء سیرت میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لیکن ذرہ برابر عقل لڑائی جاتی تو نتیجہ کیا نکلتا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا۔ ایک اور واقعہ بتاتا ہوں، ہو سکتا ہے آپ نے شداد کی جنت سنی ہے؟ کتنے لوگ شداد کی جنت کے بارے میں جانتے ہیں؟ سب جانتے ہیں، بلکہ کیوں؟ نانی دادی یہ سب کہانیاں سناتی۔ شداد نام کا کوئی آدمی گزرا ہی نہیں ہے، نہ شداد کی کوئی جنت ہے۔ اچھا جنت بنایا تھا تو اب وہ گئی کہاں یار وہ جنت؟ ہمیں کہیں نظر آنی چاہیے، عراق میں، ایران میں، بھارت میں، کہیں نہ کہیں تو وہ جنت نظر آنی چاہیے نا۔ کہاں بنایا تھا؟ پاتال میں بنایا تھا؟ کہاں بنایا تھا؟ لیکن ہماری نانی دادی ہم کو سنا رہی ہیں اور ہم بھی سمجھ رہے ہیں کہ شداد کی بڑی جنت ہے۔ مشہور کرتے ہیں کہ ملک الموت سے اللہ نے پوچھا کہ یہ بتاؤ ہمارے بندوں کی جان نکالتے ہو کبھی تم کو رحم آیا ہے؟ کہا 2 مرتبہ رحم آیا۔ یہ بھی جھوٹا ہے، یہ صحیح نہیں بتا رہا ہوں میں، یہ بھی جھوٹی بات ہے، پتہ چلے آپ اس کو پکڑ لیں۔ کہا 2 مرتبہ ہم کو رحم آیا ہے۔ کہا کب کب؟ کہا 1 مرتبہ ایک عورت سمندر میں سفر کر رہی تھی کشتی سے، جیسے ہی بچے کی ولادت ہوئی آپ کا حکم تھا کہ ماں کی جان نکال دی جائے، میں اس وقت بچے پہ بڑا رحم کھایا۔ اور دوسرا اس وقت رحم آیا کہ جب شداد نے جنت بنائی اور جیسے ہی وہ داخل ہونے چاہا، پہلا قدم اندر رکھا، آپ کا حکم ہوا اس کی جان نکال لو۔ مجھے یہ دونوں پہ رحم، یہ دونوں واقعات جھوٹے ہیں۔ اور آگے کیا کہا گیا ہے کہ شداد وہی لڑکا تھا جو کشتی میں وہاں پیدا ہوا تھا، یہ دوسرا جھوٹ۔ ایسی باتیں جب آپ یوٹیوب سے خاص کر نقل کریں تو ایک مرتبہ اس پر ضرور دھیان رکھیں۔ فلٹر کرنے کی اگر صلاحیت ہے کہ سچ کیا ہے، غلط کیا ہے،
تب تو بہت اچھی. اور اگر نہیں ہے، اگر سن بھی لیا ہے، دیکھ بھی لیا ہے، تو دوسرے کو پاس نہیں کریں خدا کے بعد، پہلے تحقیق کر لیں. ایک واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب موسیٰ چھوٹے سے تھے، یہ ہماری تفسیر کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے، اسرائیلی روایت ہے. موسیٰ علیہ السلام چھوٹے سے، چھوٹے اتنے تھے کہ ابھی پیر پر چلتے نہیں تھے، جس کو بکیاں کہتے ہیں، روڑی. فرعون نے ٹیسٹ کرنا چاہا کہ یہ بنی اسرائیل کا لڑکا ہے یا کون ہے، تو اس نے پھول رکھ دیا اور آگ رکھ دیا کہ دیکھیں اگر یہ پھول کی طرف گیا تو بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اور آگ کی طرف گیا تو اس کا مطلب ہے بنی اسرائیل کا بچہ ہے. اب موسیٰ علیہ السلام چلے تو چلے وہ پھول کی طرف، جبریل امین نے گھما کر کے کدھر کر دیا؟ آگ کی طرف. اور اس وقت آگ انہوں نے اٹھا لیا اور منہ میں رکھ لیا. اس کی وجہ سے ان کی زبان میں کیا ہو گئی؟ لکنت ہو گئی. سنا ہے واقعہ جن لوگوں نے سنا؟ اچھا یہ بتاؤ کہ بچہ جب ہاتھ آگ اٹھائے گا تو پھینکے گا کہ منہ میں رکھے گا؟ ہمیں چاکلیٹ نہیں ہے بھائی وہ کہ بچہ پا گیا اور پھٹ سے منہ میں رکھ لیا. جیسے ہی آگ چھوڑے گا جھنجھنا کر کے بچہ کیا کرے گا؟ چھوڑ دے گا. وہ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا. ارے کوئی لولی پاپ ہے یار وہ. بیان کر رہے ہیں، کتابوں میں لکھ دیا گیا ہے. لہذا جب عقلی لحاظ سے اور فطری لحاظ سے کوئی بات خلاف ہو تو یوٹیوب پر بہت سوچ سمجھ کر پڑھیں. کس کو پڑھنا ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، کس کی تقریر سننی ہے اس کو بھی جاننے کی ضرورت ہے، کس کی بات آگے پاس کرنی ہے یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. ابھی رمضان گزرا ہے چند مہینے پہلے، اتنا سوشل میڈیا پر ایک پیغام آیا کہ جو پہلی مرتبہ رمضان کی خوشخبری دے دے گا سیدھے کہاں چلا جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا. ہمیں سارا کام چھوڑ کر کے وہی کام میں کہہ رہا ہوں ابھی دے دو، اگلی والے رمضان کی ابھی خوشخبری دے دیجیے، آپ سب سے پہلے آدمی بن جائیں گے. ٹوٹل جھوٹ حدیث ہے، حدیث ہی نہیں ہے. پھر لیلۃ القدر میں حدیث آتی ہے کہ اگر جمعہ آخری جمعہ کے دن اگر آپ ایسے سے نماز پڑھیں تو زندگی بھر کی جتنی قضا نماز ہے سب معاف ہو جائے گی. یہ دوسرا بڑا جھوٹ ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. اچھا ہم کہتے ہیں یہی بات اللہ کے رسول کو کہنا تھا تو اتنا زیادہ اس کا پرچار ہونا چاہیے تھا کہ بھیا سال بھر چھوڑو نماز، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آخری جمعہ آئے گا لیلۃ القدر کا، بیڑا پار ہو جائے گا. اور جیسے ہی آپ کے پاس SMS آیا آپ نے فوراً کیا کیا؟ آپ بڑے خیر خواہ ہیں نا کہ دوسرا بھیا بھی ہمارا جان جائے وہ بھی جنت چلا جائے. اچھا ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے دوسرے کو پاس کیا کہ وہ بھیا بھی چلے جائیں. یا ایسی باتیں، یہ ایک پیغام ہے کہ یوٹیوب یا نیٹ جو بھی استعمال نوجوان کر رہے ہیں وہ بہت ہی گمبھیرتا سے اس کو لیں. حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی صحیح جامع کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ نشانی ہے علم وہاں سے حاصل کیا جائے گا جو ایتھینٹک نہیں ہوگا، چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. ارے بھائی یہ تمہارے فائدے کی بات ہے لیکن کم سے کم کسی بڑے عالم سے آپ پوچھیں کہ ایسی کوئی حدیث موجود ہے کیا؟ یہ تو قیامت کی نشانیوں میں سے ہے. ہم دن پر دن قیامت کے قریب ہو رہے ہیں، اسی نشانی میں سے ایک ایسی سی باتیں آپ غلط جگہ سے لے کر کے پاس کر رہے ہیں. لہذا اس کا یہ ایک پیغام تھا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، غور سے سنیے گا کہ ہر جیسے میں یہاں بیٹھا تقریر کر رہا ہوں، ایک دوسرا عالم ہم سے زیادہ جلد زبان، ہم سے زیادہ حوالے دے کر کے بات کرنے والا آپ سے بات کرتا ہے اور ٹوٹل ہمارے خلاف بات کرتا ہے. پبلک کو یہ کیسے معلوم ہو کون مولانا صحیح ہے؟ دیکھ رہے میری بات، پبلک کے لیے یہ عوام کو کیسے معلوم ہو کہ یہ مولانا جو بول رہے ہیں یہ صحیح ہیں یا اس کے پہلے جو آ کر بول کر گئے تھے وہ صحیح ہیں؟ اب پبلک بیچاری بڑی پریشان ہے. آپ کو ایک دم
ایسا بتا دیتا ہوں کہ آپ اس کو پکڑ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا صحیح کون بول رہا ہے اور غلط کون بول رہا ہے۔ جاننا چاہتے ہیں؟ سن لیجیے، جب کوئی آدمی غلطی کرے گا تو جب آپ اس سے پوچھیں گے کہ یہ کام قرآن حدیث میں کہیں ہے، اگر قرآن حدیث کا حوالہ نہیں دے رہا ہے، جواب کیا دے گا معلوم آپ کو؟ اچھا اس کام کے کرنے سے نقصان کیا ہے؟ اگر یہ جواب دے رہا سمجھ جاؤ یہ غلط ہے، پہلا جواب۔ دوسرا جواب دے گا، اچھا یہ بتائیے کہ یہ کام منع کہاں ہے؟ یہ جو بولا تو بھی سمجھ جاؤ یہ غلط بولے۔ کیوں؟ اگر قرآن حدیث دلیل ہوتی تو کھٹ سے کیا کر دیتے؟ حدیث پڑھ دیتے۔ یہ جس عالم کی آپ بات سن رہے ہیں اور ویسے گفتگو کر رہا ہے، خود بخود فیصلہ کر دیں کہ غلط ڈاکٹر کی باتیں سنی جا رہی ہیں، مرض بڑھنے والا ہے۔ یہ دو نشانی ہوتی ہے کسی کے غلط ہونے کی۔ صحیح کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، صحابہ کا عمل ہے۔ یہ تین باتیں وہ پیش کرے گا، اور جو غلط ہوگا وہ کیا بولے گا؟ اچھا یہ کہاں منع ہے؟ ابھی آپ کسی سے کہیے کہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو سایہ نہیں تھا، کہتے ہیں نا، ہم نے کہا کہ سایہ تھا، کہہ رہے ہیں کہ اچھا سایہ تھا تو دلیل لاؤ۔ غور سے سنیے گا، اچھا سایہ ہونا فطرت ہے نا انسان کی، دلیل وہ دے جو غیر فطری بات کر رہا، وہ ہم سے الٹا پوچھ رہا ہے کہ دلیل دکھلاؤ کہ سایہ نہیں تھا یا سایہ تھا۔ بھئی آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ سایہ نہیں تھا، یہ فطرت کے خلاف بات ہے نا، دلیل کون دے؟ جو فطرت کے خلاف بات کر رہا، اصول یہ ہے۔ تم ہم سے الٹا پوچھ رہے ہو کہاں لکھی ہے کہ سایہ تھا؟ ایسی باتیں جب کوئی کرے، جیسے ایک آدمی دعویٰ کرے کل سورج نہیں نکلے گا، کل سورج نہیں، میں کہہ رہا ہوں نکلے گا، اب وہ مجھ سے کہتا ہے اچھا دلیل لاؤ کل سورج نکلے گا۔ بھائی صاحب سورج کا نکلنا فطرت ہے، آپ غیر فطری بات کر رہے ہیں تو آپ دلیل پیش کیجئے نا۔ اگر ایسی باتیں عالم کر رہا ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ غلطی پر آپ کو لے کے جا رہا ہے، اور اس میں کسی مفتی صاحب سے کسی عالم سے نہیں۔ میں نے آپ کو جو 4 جملے بتائے، اس 4 جملے میں آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے گا کہ یہاں سے بیٹھا ہوا شخص کتنا صحیح بول رہا ہے اور کتنا غلط بول رہا ہے۔ بات میری سمجھے؟ اچھا، اور بھی ایک پہچان ہے، بہت بڑے بڑے علماء ہیں، بعض جمہور کی جو مخالفت کرے تو عوام کو ہوشیار ہو جانا چاہیے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اگر ایسی بات کہہ رہا ہے جو سارے لوگوں کا اتفاق ہے لیکن وہ ایک اس کے خلاف بول رہا ہے تو بھی سمجھ لیں کہ دال میں کچھ ڈالا ہے۔ کرتا کیوں ایسا وہ؟ اگر وہ وہی بات بولے جو سب لوگ بولتے ہیں تو اس کو کوئی پہچان نہیں پائے گا۔ اپنی پہچان بنانے کے لیے سب کی مخالفت کر کے ایک جملہ بول دیتا ہے۔ ابھی کئی اسکالر ہیں، ایک صاحب نے کہہ دیا کہ کہیں قرآن حدیث میں نہیں لکھا ہوا ہے کہ صاحب داڑھی رکھی جائے۔ اب جو داڑھی نہیں رکھے انہوں نے ان کو پکڑ لیا کہ ان کے فائدے کی بات ہے۔ اچھا، ساری دنیا بول رہی ہے، سارے علماء کے چاروں امام، سارے اہل سنت والجماعت کی داڑھی اسلام میں ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ داڑھی نہیں ہے۔ اگر ایسی جمہور کی مخالفت کرے تو بھی سمجھ لو کہ غلط اسکالر کی باتیں آپ سن رہے ہیں۔ جمہور کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ یوٹیوب پر اس بات کا دھیان رکھا گیا ہے۔ یہ میں نے جو بات آپ کو پیش کی، یہ چھٹی اندھی تقلید نہ کی جائے۔ اندھی تقلید کیا ہوتی ہے؟ نہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، مولانا سراج صاحب سے غلطی سب سے ہو سکتی ہے، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ غلطی سے بری کون ہے؟ وہ رسول اکرم، تمام انبیاء ہیں، بلکہ کسی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ نے یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ نہیں یہ تو بہت بڑے مولانا ہیں، ان سے غلطی نہیں ہو سکتی ہے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ آپ اندھے معتقد ہو کر کے جواب کیا دیتے ہیں؟ مولانا صاحب اتنے بڑے مولانا کیسے غلطی ہو گئی؟
کیسے غلطی کر سکتے ہیں؟ میں آپ کو جواب دیتا ہوں، غور سے سنیے گا، جتنی دنیا میں باطل تحریکیں ہیں ان کا بانی کوئی آٹو والا نہیں ہے، سب بڑے بڑے مولانا ہیں، ہر باطل تحریک کا۔ کیوں؟ باطل تو ویسے بھی طاقت کم رکھتا ہے، اس کو تو بہت دلیل چاہیے اپنی بات کو سمجھانے کے لیے۔ غلام احمد قادیانی چھوٹا موٹا عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، 38-39 کتابوں کا مصنف ہے۔ عربی میں اس کی جو کتاب ہے اگر اس کو اٹھا لیا جائے تو عرب پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہندی نے ایسی کتاب کیسے لکھ دی، انڈین نے کیسے لکھ دی۔ تو اگر بڑا غلطی نہیں کر سکتا تو وہ بھی صحیح ہو جائے گا۔ یہ نظریہ آپ کیوں رکھے ہوئے ہیں کہ بڑا غلطی نہیں کر سکتا، غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ یہ پیغام بھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ بڑا غلطی نہیں، میں نہیں کہہ رہا ہوں بڑا غلطی کم کرے گا لیکن کرتا ہے، لیکن اتنے بڑے مولانا سے کیسے غلطی ہو گئی؟ ارے غلطی تو غلام احمد قادیانی نے کیا، اتنی بڑی غلطی ہوئی، وہ کوئی چھوٹا موٹا عالم نہیں ہے۔ یا دنیا کی جتنی باطل تحریکیں عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری لسٹ گنائی ہے، ایک دو نہیں، بنیاد الطالبین میں تقریباً 70 باطل تحریکوں کا نام لکھا ہوا ہے بنیاد الطالبین میں، اور وہ جتنے لوگ اس کے بانی ہیں چوٹی کے عالم ہیں، چوٹی کے عالم ہیں۔ لہذا یہ ذہن سے بات ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کو، کیونکہ بڑے غلطی نہیں کر سکتے یا یہ مولانا اتنے بڑے ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ اچھا وہ کیسے معلوم ہو کہ غلطی کر رہے ہیں؟ 3 باتیں ان کی بھی، اگر وہ عقل کے خلاف بات کرتے ہیں تو سمجھ جائیے غلطی کر رہے ہیں۔ عقل کے خلاف صرف موجودہ بیان کیا جا سکتا ہے، بقیہ فلاں آدمی میں دیکھا کہ پانی پہ چل رہا تھا، فلاں چمتکار کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں، اس کو بھی نوٹ کر لیں آج۔ اچھا دنیا میں سب سے زیادہ چمتکاری کون شخص ہے معلوم؟ دجال ہے۔ دجال بولے گا برس تو برسے گا، مردے سے بولے گا کھڑا ہو جا تو اس سے بڑا کرامت کون دکھلا رہا بھائی؟ اگر کرامت کسی کے بزرگی کی دلیل ہے تو دجال سے بڑا کوئی بزرگ نہیں ہے۔ ہمارے اسلام میں اس لیے کرامت کو کبھی بھی جو ہے نا بزرگی کی دلیل نہیں مانا گیا، ورنہ دجال دنیا کا سب سے بڑا بزرگ ہے، تو اس سے بھی لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ ابھی دیکھیے 150 آدمی مر گئے ہاتھرس میں، کیوں مرے؟ کرامت کے چکر میں مرے، کرامت کے چکر میں مرے کہ بڑا کرامت والا بابا ہے۔ اب اس کی کنڈلی جب کھنگانی گئی تو میں چلا اس سے بڑا کوئی بدماش نہیں ہے۔ آ رہا ہے پاکستان میں ایک قبر ہے، وہاں پہ ایک دروازہ، اس کا نام جنتی دروازہ ہے، جو ادھر سے گزر جائے گا وہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ اگر سارا کام چھوڑ دے، روزہ نماز شراب پیو جوا کھیلو اور ضرورت سے گزر جاؤ، تھوڑی سی عقل کام کرے۔ کتنی مرتبہ اس دروازے سے گھسنے میں کتنے لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اندھی تقلید، اندھ وشواس کے خلاف اپنے عقل کو دوڑائیں، لوگوں کو سمجھائیں۔ اسلام میں اندھ وشواس کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اور ایک بات اور بتاتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جب سوشل میڈیا پہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا نام لے کر کے کوئی واقعہ آوے تو 90% سمجھ لینا جھوٹا ہے۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، آتا رہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی پکا رہی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، دیکھا کہ بیٹی روٹی پکا رہی ہے، کالا ایک روٹی میں بھی پکا دوں، اور آپ نے ڈال دیا۔ اب روٹی پکی نہیں رہی، کچی کی کچی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر کہا ابا جان وہ جو آپ ڈالے وہ پکی نہیں رہی ہے۔ کہا میں جس کو چھو لیتا ہوں اس کو آگ اثر نہیں کرتی ہے۔ یہ پورا واقعہ جھوٹا ہے۔ جب کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی، اچھا آپ دیکھیں روزانہ تو حضرت علی نے یہ فرمایا، حضرت علی، ارے حضرت علی نبی سے زیادہ فرما گئے کیا؟
ہزاروں قول حضرت علی کے نام پہ منسوب کر کے کیا کیا جا رہا ہے، ڈالا جا رہا ہے۔ لہذا جب کبھی ان دونوں کا نام آئے تو ہوشیار رہیں، بہت کم چیزیں ان کی طرف سے صحیح نقل کی گئی ہیں۔ ابھی محرم شروع ہونے والا ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ پانی بند کر دیا گیا، صحیح واقعہ ہے۔ کہہ رہے ہیں ایک ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ جب حضرت حسین شہاد جنگ کے لیے نکلے تو غسل کیا۔ اچھا جب پانی پینے کے لیے نہیں تھا تو غسل کیسے ہو رہی ہے؟ ہمیں پہلے آدمی پانی پیے گا کہ پہلے غسل کرے گا؟ پینے کے لیے ایک ایک قطرہ رو رو کے بیان کر رہا ہے، ایک ایک قطرہ پانی نہیں تھا۔ اور پھر کیا بولتا ہے کہ جب آپ نکلے میدان میں تو آپ نے غسل کیا اور اس کے بعد شہادت۔ تو سوال ہے پانی آیا کہاں سے جب پانی پینے کے لیے نہیں تھا؟ تو یہ ایسی موٹی موٹی باتیں ہیں، یہ ایک پورا طبقہ ہے جو ساری باتوں کو کسی ایک کے نام منسوب کر کے ڈالتا ہے، اور ہم اندھی تقلید کرنے والے، اندھے معتقد، اندھ بھکت ہو کر کے، بھائی آپ تو تھوڑی تعداد میں ہیں، 80 کروڑ لوگ بھارت میں غیر مسلم ہیں۔ ہمارے پی ایم صاحب نے کہا کہ کرونا بھگانے کے لیے تھالی بجاؤ، کہا تھا نا؟ اچھا تھالی بجانے سے کرونا کا کیا تعلق ہے بھائی؟ لیکن اندھ بھکتی میں ایک ارے امیتابھ جیسا آدمی تھالی بجایا بھائی، اندھ بھکت اسے کہتے ہیں۔ عقل خبت ہو جاتی ہے، بڑوں بڑوں کی خبت ہو جاتی ہے، کیوں؟ کیونکہ اس نے مان لیا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ تو ایسی چیزیں جو ہے وہ جب آئیں تو وہ تھوڑا سے اندھی تقلید کرنے کے بجائے اللہ نے بدھی دی ہے، وہ بدھی کا پریوگ کریں۔ اچھا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہر شخص محقق نہیں ہو سکتا، نہیں سمجھے بات؟ ہر آدمی، ہر نوجوان تحقیق کرے، یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اگر سب لوگ ڈاکٹر بن سکتے ہیں کیا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ عوام کو اس ڈاکٹر پر اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ لہذا تقلید انسان کی فطری ضرورت ہے۔ غور سے سن لیں اس جملے کو، تقلید انسان کی فطری ضرورت ہے۔ 3 حصے میں عوام بٹی ہوئی ہے۔ ایک وہ لوگ ہیں جو اسکالر ہیں، جو عالم ہیں، علماء ہیں۔ علماء سے مراد 33 لے کر کے بھی لوگ 10ویں میں پاس ہوتے ہیں اور 99 لے کر کے بھی 10ویں میں پاس ہوتے ہیں۔ آپ ہر 33 والے کو بھی 99 والا سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ 10ویں پاس کیا 33 والا کا الگ اور 99 والے کا الگ ہوگا معیار، تو یہ غلط فہمی بھی دور ہونی چاہیے۔ تو ایک طبقہ ہوتا ہے اسکالر کا، ایک طبقہ ہوتا ہے عوام کا، اس کے درمیان میں ہوتے ہیں جو نیم حکیم ہوتے ہیں اور نیم ملا، تھوڑا جانتے ہیں، وہ خود بھی غلط کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی غلطی پر ابھارتے ہیں۔ لہذا اپنی زندگی میں یہ طے کریں، اگر آپ عوام ہیں، کہ کسی ایک پر منحصر رہیں، کسی ایک پر منحصر رہیں کہ میں اس کو اسکالر مانتا ہوں اور ان کی بات پر ہم عمل کریں گے۔ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ ہم نے ان کی بات کو غلط نہیں پایا، مدلل پایا، آپ اس پر جمے رہیں۔ ہر آدمی کے بس کا نہیں ہے کہ تحقیق کرنے پر تل جائے۔ تحقیق ایک اونچا ٹاپک ہے، عوام کے بس کا نہیں ہے، بڑے بڑے محققین کے بس کا ہے۔ لہذا اپنے گروپ سے نکل کر اس گروپ میں داخل ہوں گے تو بھی برباد ہو جائیں گے۔ بات مجھے سمجھے نہیں سمجھے؟ اسی کو ہم کیا بولتے ہیں کہ تقلید انسان کی فطری ضرورت ہے۔ سب ڈاکٹر نہیں بن سکتے، لہذا آپ کو ڈاکٹر پر ڈیپینڈ ہونا پڑے گا۔ ہم 59 منٹ بول چکے بابو، کتنا؟ 1 منٹ باقی 1 گھنٹے میں۔ آپ کو لگا 1 گھنٹہ ہو گیا؟ 15 منٹ مولانا نے ایک اور کہا، 15 منٹ اور بات کر لیتے ہیں۔ اچھا
ہم اپنے نوجوانوں کو یہ بھی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ غور سے سنیے گا، کیونکہ یہ تقریب جو ہے نا، جب تک غور و فکر نہیں کریں گے، نظریہ قائم نہیں کریں، نہیں سمجھے میری بات؟ نہیں، کیا بولتے ہیں معلوم آپ کو؟ دیکھیں کیا کیا جملے بولتے ہیں جو کم پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں، کیا بولتے ہیں؟ میں اس آیت کا، اس حدیث کا یہ میں سمجھتا ہوں۔ دوسرا جملہ بولتے ہیں، آج تک میں نے کبھی نہیں سنا کسی سے۔ کبھی بولتے ہیں، آج تک میں نے یہ باتیں کہیں پڑھی ہی نہیں۔ اچھا، تم نے پڑھا کئی کتاب ہے؟ تم نے سنا کتنا ہے؟ تم یہ جو جملہ بول رہے ہو، میں یہ سمجھتا ہوں صحیح ہے، تمہاری کتنی عقل ہے اسلام کے بارے میں؟ لہذا ایسے جملے بولنا بند کریں۔ نظریہ قائم کرنے کے لیے جیسے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، ایسے 50 ہمارے پاس اکابرین ہیں۔ جب تک تمہارے اندر دو صلاحیت نہیں ہو جائے، تب تک اپنا نظریے کے نام پر کوئی چیز بھی پیش نہیں کریں۔ کیا دو چیزیں؟ اس نظریے کے خلاف کراس کوسچن کیا اٹھ سکتا ہے، اگر وہ آپ کو معلوم ہے تب نظریہ قائم کریں۔ نمبر 1، جو نظریہ ہم بتا رہے ہیں اس کا فائدہ کم ہے یا نقصان کم ہے، یا فائدہ زیادہ ہے نقصان کم ہے، یہ صلاحیت ہو تب یہ جملہ آپ بول سکتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں، ورنہ عام آدمی کو یہ جملہ بولنا ہی نہیں چاہیے۔ جتنا غور سے سن لیجیے، جتنا اللہ کے سامنے اسمارٹ بنو گے اتنا برباد ہو گئے۔ اللہ کے سامنے جتنا اس کے اوپر ڈپینڈ ہو گئے اتنا آپ کو گائیڈ لائن دے گا۔ جتنا آپ نے ہوشیاری دکھائی اللہ سے، پروردگار عالم ایسے لوگوں کو چھوڑ دیتا ہے کہ اب تم بہت ہوشیار ہو گئے، اپنا مسئلہ خود حل کر لو۔ آپ لوگ دیکھیں کہ بعض لوگ شادی تلاش کرتے ہیں، ایسی لڑکی ہو، ایسی لڑکی ہو، ایسی لڑکی ہو۔ ایک صاحب نے ہم سے کہا، لڑکی کے لیے تمہارا صاحب میرا لڑکا ہے، ایسی ایسی لڑکی چاہیے۔ ہم نے کہا بھیا جتنی صفت تم بتا رہے ہو وہ حور میں پائی جاتی ہے، اس دھرتی پر ایسی لڑکی موجود نہیں ہے۔ اب وہی ہو جائے گی شادی انشاءاللہ، یہاں نہیں ہو پائے گی۔ آپ دیکھیں بعض غریب لوگ، انہوں نے دیکھ لیا کہ لڑکا 2 روٹی کما کر ہمارے بیٹے کو کھلا سکتا ہے، نماز روزے کا پابند ہے، اللہ پر توکل شادی کر دی، وہ موج کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے لوگ جو تلاش کیے نا، جا کر گڑھے میں گرے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہی نہیں ہے۔ تم سب کچھ اللہ پر بھی چھوڑو یار، ایسی ہو ایسی ہو ایسی۔ ایک مرتبہ یہ بھی سوچو کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں لکھا ہوگا انشاءاللہ ہو جائے گی، تب پروردگار عالم سپورٹ کرتا ہے۔ اور اگر اس کے سامنے ہوشیار بنتے ہو تو رب ذوالجلال کو ہوشیار کوئی آدمی ایسا پسند نہیں جو اس کے سامنے ہوشیاری دکھلائے۔ ایک مثال دے کر اپنی بات سمجھاتا ہوں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ چلنا شروع کرتے ہیں، نانی بیٹھی ہیں، خالہ بیٹھی ہیں، پھوپھی بیٹھی ہیں، اب وہ بچہ اٹھتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی اب گرا کہ تب گرا، تو جتنے وہاں پہ نانا خالی پھوپھی بیٹھی ہوئی ہے نا، سب کی توجہ بچے کے اوپر رہتی کہ بچہ گرنا نہیں چاہیے۔ کیوں؟ بچہ ٹوٹل ڈپینڈ کس کے اوپر ہے؟ نانی، خالہ، امی کے اوپر، لہذا سب کی توجہ اس کی طرف ہے۔ کچھ دن کے بعد، 5 سال 6 سال کے بعد وہ بچہ اب باہر جانے لگتا ہے، کیونکہ وہ ڈپینڈنٹ چھوڑا، اب امی کے اوپر ڈپینڈ نہیں ہے، خود سے چلا جاتا ہے، سامان لے آتا ہے، لہذا امی کو چنتا نہیں کیونکہ یہ ہوشیار ہو گیا ہے۔ اللہ کے سامنے وہ ویسے بچے بنے رہو جس پر اللہ کی توجہ رہے، ہوشیار بنو گے برباد ہو جاؤ گے۔ یہ بھی ایک پیغام ہے کہ نظریہ اس طریقے سے قائم نہیں کریں۔ اچھا، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں، جیسے میری بات سن لی آپ نے، ایک آئیڈیا آ گیا، اب جا کر کے فوراً اپنا نام میڈ ان فرید صاحب وہ آئیڈیا بیان کرنا شروع کر دیا۔ اتنی جلدی کسی کے آئیڈیا سے متاثر نہیں لوگ کرتے نا۔ عالم جب کسی کی تقریر سنتا ہے تو 3 طرح کے علماء ہوتے ہیں۔ علماء ناراض نہیں ہونا،
ایک عالم ہوتا ہے کہ یہ غلطی کہاں کریں اور پکڑیں ہم. کچھ لوگ اس نیت سے بیٹھے رہتے ہیں. ایسے اس عالم کو کبھی بھی کسی کی تقریر کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ غلطی پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. دوسرے وہ عالم ہوتے ہیں کہ اچھی باتیں ان کی ہم لیں گے اور کبھی ہم کو موقع لگے گا تو ہم بھی پیش کریں گے. اچھی چیز ہے. لیکن اگر وہ عالم نظریہ پیش کیا ہے تو اتنی جلدی متاثر نہیں ہو. اس لیے میں نے شروع میں تقریر میں کیا کہا کہ یہ نظریاتی تقریر ہے، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں. جو ڈائریکٹ بات قرآن حدیث کی ہے آپ نے نوٹ کیا، آپ دوسرے تک پہنچائے، اچھی بات ہے. تیسرا ایک طبقہ چھوٹا سا ہے کہ قرآن حدیث اللہ رسول کی بات ہوگی، ہم بھی محتاج ہیں، چلو سنیں گے. عوام میں یہ باتیں ایک دم نہیں ہوتی ہیں. عوام تو بہت الگ الگ نظریے سے آتی ہیں. جو آدمی اس نظریے سے آیا ہے کہ اللہ رسول کی بات ہم سیکھیں گے اور زندگی میں عمل کریں گے، اللہ اسی کو توفیق دیتا ہے. اور اگر یہ نظریے کے بغیر چلو یار آج خالی ہیں بیٹھ کے دیکھیں کیا بکتا ہے، سن لیتے ہیں اس کی بھی، روزانہ فلاں فلاں کے سنیں، آج اس کی بھی سن لیتے ہیں، ایسے کسی کو تقریر کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. لہذا دوسروں کے نظریے سے فوراً متاثر نہیں ہوں. حالات بہت خراب ہیں، سب آپ جانتے ہیں. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ حالات کو چینج کرنے کے لیے کچھ وقت جماعت میں ضرور لگائیں، کیونکہ ماحول نے ہم کو خراب کیا ہے. جب بندہ جماعت میں نکلتا ہے تو ماحول کیا ہوتا ہے، چینج ہوتا ہے، اس کے اثرات آپ کی زندگی پر پڑتے ہیں. یہ وقت کی ضرورت ہے کہ آدمی اپنے آپ کو آخرت سے جوڑنے کے لیے، ماحول سے چینج ہونے کے لیے سال میں ایک آدھ مرتبہ ضرور اپنا وقت لگائیں تاکہ ماحول چینج ہو. یہ بھی میرا نوجوانوں کو ایک پیغام ہے. دیکھیں ایک صاحب کہتے ہیں، مولانا صاحب حالات بہت، غور سے سنیے یہ جملہ، حالات بہت خراب ہیں، دین کا کام کرنا بہت مشکل ہے. اچھا اگر حالات اچھے ہو جائیں تو دین کی کام کی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں حالات اچھے ہو جائیں تو دین کے لیے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالات کی خرابی ہی تو کام کرنے کی دعوت ہے، اور تم اسی کو کہہ رہے ہو کہ حالات خراب ہے لہذا کام کیسے کریں. بات میں سمجھا پایا آپ کی؟ زیادہ حالات کی خرابی کا رونا نہیں روئے، آپ اس کو کیسے اپنے اوپر لاگو کر سکتے ہیں، اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ اپنے ماحول کو کیا کریں، چینج کریں. ایسی محفلوں میں زیادہ سے زیادہ اٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. کہیں پر مسجد تعلیم ہوتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، تفسیر کی جاتی ہے، اس فریکوینسی کو بڑھائیں، تب اس حالات کے خراب ہونے پر کیا کر پائیں گے، اپنے آپ کو کنٹرول کر پائیں گے. یہ بھی ایک پیغام ہے. اچھا جتنے نوجوان بیٹھے ہیں سب کی تمنا، اور سے سنیے گا، سب کی تمنا ہے، کالج میں پڑھنے والے بیٹھے ہوں گے اور بہت سے، کہ میری بہن، میری بیٹی کسی بھی غیر محرم سے چیٹ نہیں کرے. چیٹ سمجھتے ہیں تو آپ تو سبھی جانتے ہیں کہ غیر محرم سے نہ بات کرے، نہ چیٹ کرے، نہ تعلق رکھے، نہ بوائے فرینڈ بنائے، نہ گرل فرینڈ بنائے. سارے مسلم نوجوانوں کی یہ خواہش ہے، اچھی خواہش ہے. آپ ایسا کریں کہ آپ وہی کام شروع کر دیں. وہ بھائی صاحب وہ چیٹ بند کر دیں، وہ غیر محرم سے بات کرنا بند کر دیں، وہ بد نظری بند کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے مجمع میں، صحابی رسول ہے، آ کر لمبی حدیث سے شارٹ کر رہا ہوں. اللہ کے رسول سے کہا کہ مجھے آپ زنا کرنے کی اجازت دی. صحابہ ناراض ہو گئے کہ سید الانبیاء سے ایسی باتیں کرتا ہے. اللہ کے رسول نے، وہ لوگ کہا نکلو چلو. اللہ کے رسول نے کہا اس کو آگے بلائیے، اس بندے کو آگے. دیکھیے آپ نے تربیت کیسی کی. آپ نے کہا کہ جو بات آپ نے کہی ہے زنا کی، یہ بتائیے کہ اگر آپ کی بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیسا لگے گا، آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی زنا کرے تو کیسے لگے گا.
وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی اگر اس کے ساتھ دینا. اتنا سمجھانے کے بعد ان کے سارے طبق کھل گئے اور انہوں نے کہا کہ میں کبھی زندگی میں ایسا کام نہیں کروں گا. جو آپ تمنا لیے بیٹھے ہیں نوجوان کہ ہماری بہن بیٹی محفوظ رہے، اچھا بہن بیٹی کو کی سیکورٹی خراب کری ہے نوجوان لوگوں نے نا، تو آپ ہی تو نوجوان ہیں، آپ یہ اپنے لیے بند کر دیں، آپ کی بہن اپنے آپ محفوظ ہو جائے. لیکن یہ تمنا صرف یہ کہ میری بہن کسی سے بات نہ کرے، میری بہن کو کوئی بدنظری سے دیکھیں، یہ کبھی ممکنات میں سے نہیں ہے اگر ہم اس کام کو اپنی ذات پر نہیں کرتے. لہذا یہ ایک پیغام ہے. اور آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. 5 منٹ اور باقی ہے. بہت اچھی بات کہنے جا رہا ہوں. آخری بات اللہ کے پاس، آپ کو سمجھانے کے لیے اللہ کے پاس نوجوانوں کے لیے پینشن کی پالیسی ہے. پینشن جانتے ہیں کہ پہلے کام کر لو، پھر کام کرنے کی طاقت نہیں رہے گی لیکن پینشن ملتی رہے گی. اسی کا نام پینشن ہے. سرکار یہ کرتی ہے کہ جو تنخواہ ہوتی ہے اتنی پینشن نہیں دیتی ہے، کم دیتی ہے، کبھی 50%، 30%، الگ الگ قانون ہے. اللہ کی جو پینشن کی پالیسی ہے وہ اتنی ہی پالیسی ہے، اس میں کچھ کم نہیں ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے حدیث پیش کرتا ہوں. نوجوانوں بہت غور سے، بہت قیمتی بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، کہ جو لوگ جوانی میں عبادت کرتے ہیں 3 وجہ سے عبادت نہیں کر پاتے ہیں. کتنی وجہ سے؟ 3 وجہ سے. مثال کے طور پر آپ روزانہ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں. اب ایک وقت ایسا آ گیا کہ اب آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں. کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب بنسبت بیٹھ کے حدیث میں کیا آتا ہے 50% ہوتا ہے. اگر ایک بندہ نوجوان ابھی آپ کو یہ ہم کو نہیں بتایا گیا بچپن میں، اگر بتایا جاتا تو آج ہماری پینشن ہوتی. آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ پینشن لے سکتے ہیں. آج سے شروع کریں. آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ. اگر 3 وجہ سے وہ احکامات پر پابندی نہیں ہو پائی تو حدیث میں آتا ہے کہ پورا آپ کو ثواب دیا جاتا رہے گا. پہلی وجہ آپ بیمار ہو گئے. اچھا بیمار کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. لہذا اللہ نے کیونکہ بیمار کیا نا، لہذا وہ آپ کے بیمار ہونے کی وجہ سے جو آپ کام کرتے رہتے تھے اس کے باوجود بھی آپ کا اکاؤنٹ پورا چالو رہے گا. یہ پینشن ہے اللہ کی. نمبر 2، آپ نے فرمایا کہ سفر کی وجہ سے. کس کی وجہ سے؟ سفر کی وجہ سے. اگر سفر کی وجہ سے مطلب آپ ہمیشہ سنت پڑھنے کے عادی ہیں، نماز کے بعد کی سنتیں ہمیشہ پڑھتے ہیں، سفر کی وجہ سے نہیں پڑھ پائے، جلدی ہے، چھوڑ دیا، چھوڑ سکتے بھی ہیں، مسئلہ بھی معلوم ہے، پھر بھی آپ کو سنت کا ثواب لکھا جائے گا کیونکہ آپ ہیبیچول ہیں سنت کو پڑھنے کے. یہ پینشن ہے. تیسری وجہ کہ اگر بندہ بوڑھا ہو گیا، بڑھاپا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. بڑھاپے کی وجہ سے جو چیز اب نہیں ہو پا رہی ہے، مثال کے طور پر جوانی میں بڑا پیسہ تھا، بڑھاپا ہوتے ہوتے پیسہ ختم ہو گیا اور خوب اللہ کے راستے میں جوانی میں خرچہ کیا، وہ سارا اس کا انفاق آج بھی نوٹ کیا جائے گا. ہر دن 2 رکعت نفل پڑھتا تھا ایکسٹرا، لیکن اب بیچارہ بوڑھا ہو گیا، نہیں پڑھ پا رہا ہے، اس کا اکاؤنٹ لکھا جائے گا. لہذا آپ اللہ کی پینشن کی پالیسی کو سامنے رکھیں. یہ بھی پیغام میں آپ کو دینا چاہتا تھا. یہ باتیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہیے. ایک آدھ پوائنٹ بچ گیا ہے، انشاءاللہ کبھی پھر بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.